یہ ہے، یہ پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے کہ ہم جیسے لکھا ہے سیم مانوہن ویسے ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور بعض اوقات جب ہم صحیح طریقے سے وہ ڈیلیور نہیں کرتے لوگ سمجھ نہیں پاتے اور گھروں کے اندر بھی پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ ہمارے بھائی ابھی اس خوبصورت بندھن کے اندر بندھے نہیں ہیں تو ان کی وساطت سے خدا نے ان کو وسیلہ بنایا کہ ہم سب آج سیکھ پائیں گے کہ آفٹر میرج، شادی کے بعد جو ہے ایک میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس میاں بیوی کا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین، اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ باتیں میری باتیں نہیں بلکہ کس کی باتیں ہیں؟ خدا کی باتیں ہیں۔ آپ سب تک جو ہے واٹس ایپ کے تھرو ایک کارڈ پہنچا ہوگا اور اس کارڈ کے اوپر بھی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، بھائی ندیم نے سب کو فارورڈ کیا۔ اس کی 9ویں 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں، بلکہ وہ ایک جسم ہیں۔ اچھا پہلے کہتا ہے وہ ایک جسم ہوں گے، لیکن اسی آیت کے دوسرے حصے میں وہ کہتا ہے وہ ایک جسم ہیں، کیونکہ دنیا میں شادی کا دستور ہے اور ہم ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں، خاص طور پہ مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے جب ہوا کو بنایا تو آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی، اور ہم اکثر اس کو وہ مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ تیری پسلی اور کتنے آ ہوتا ہے نا، بات ہوتی ہے گھر کے اندر، ابھی تک جب دلہن نہیں ملتی تو دولہے کو کہتے ہیں تیری پسلی پتہ نہیں کتنے آ، کتنی دیر ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر وہی چیز وہ سکھاتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے ایک جسم ہوں گے، بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں میاں بیوی شروع سے ازل سے ہی ایک جسم ہے۔ ہم یہاں پر شرعی طور پر جو ہے ان چیزوں کو ضرور باندھتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن یہ شروع سے خدا کے پلان کا حصہ رہا ہے۔ پھر لکھا ہے اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے جو مجھے حال ہی میں یہ بات سمجھ میں آئی، اور میری ہر دل عزیز کوشش رہتی ہے کہ یہ بات اب خاص طور پر فیملیز کے اندر اس بات کو سمجھایا جائے۔ اب یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اسے کوئی آدمی جدا نہ کرے، لیکن میں نے دیکھا ہے رشتوں کے اندر سب سے زیادہ پرابلم کوئی آدمی نہیں بلکہ میاں بیوی بذاتے خود ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ کسی دوسرے آدمی تک بات جائے ہی نہ تو پھر دوسرا آدمی ملوث نہیں ہوگا اور پھر دوسرے آدمی کو جدا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں اس بات کو سمجھ جائیں، کیونکہ مجھے پچھلے کوئی 12-13 سال ہو گئے خدمت کے اندر، اور شادی شدہ لوگوں کی خدا کا شکر کہ کاؤنسلنگ کرنے کا خدا نے بڑا خوبصورت توڑا دیا ہے، اور کاؤنسلنگ کے دوران اکثر لوگوں کی شادی شدہ جوڑوں کی ایک ہی بات رہی ہے کہ ہماری شادی توڑنے کے پیچھے وجہ یہ ہے، وجہ وہ ہے، پچھلے گھر والے ہیں یا جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ گھر والے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب خدا نے آدم اور ہوا کو، میاں بیوی کو دو نہیں ایک کہا ہے تو پھر ان دونوں کی بات ایک ہونی چاہیے، ان دونوں کی بات آپس میں رہنی چاہیے۔ جب وہ بات باہر نکلے گی، جب وہ اندر کے راز کسی تیسرے تک پہنچیں گے، تب وہ تیسرا جو ہے آپ کو اپنی اس ناقص عقل سے کچھ نہ کچھ مشورہ دے گا، اور پھر وہ مشورے جو ہیں آپ کی جو ہے وہ شادی کو ڈسٹرب کرنے اور گھر کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑا ایسی جو ہے وہ چیزوں کو جنم دے گا اور پھر رشتے خراب ہوں گے۔ اب اس کی بجائے کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہمارا درمیانی، بائبل کے مطابق ہمیں ایک درمیانی دیا گیا ہے، اور یسوع مسیح کو تو سب سے بڑا مشیر کہا گیا ہے۔ یسایہ نبی نے باقاعدہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ جو آنے والا ہے وہ عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو جب بائبل اسے مشیر کہتی ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنی پرابلم اس مشیر کے ساتھ شیئر کریں، اس کی حضوری میں بیٹھیں،
اگر آپ دونوں مل کر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر جو ہے فردن بھی، میاں اگر اپنی پرسنل پریئر کرتا ہے، بیگم اپنی پرسنل پریئر کرتی ہے، تو اپنے معاملات جو ہے وہ اس مشیر، اس خدا پاک روح کے حضور میں رکھے جائیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت کے 16ویں چیپٹر کے اندر، ان 3 چیپٹرز میں ہولی اسپرٹ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ سکھایا گیا ہے کہ جب پاکرو آئے گا تو وہ کیا کرے گا۔ اب جب پاکرو آئے گا تو پاکرو کے بارے میں باقاعدہ سکھایا گیا کہ وہ تمہیں آنے والے وقت کے بارے میں بتائے گا۔ اگر کوئی پرابلم ہوگی تو وہ تمہارا درمیانی ہوگا، میڈیٹر ہوگا، تم اس کے ساتھ شیئر کرنا اور وہ تمہیں بتائے گا، سکھائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور یہ ایک ایسا درمیانی ہے جو آپ کی بات کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا۔ جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا تو پھر کسی دوسرے کو جدا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر اگر یسوع مسیح نے ان فریسیوں کو جواب دیا ہے طلاق کے حوالے سے، تو پھر یسوع مسیح نے ہمیں بھید کی بات یہ سکھائی ہے کہ اگر کوئی طلاق کے پیچھے بڑی وجہ رہی ہے تو وہ کوئی دوسرا ہے۔ جب دوسرے کو آپ موقع نہیں دیں گے تو آپ کی ڈیورس نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، گھر کے اندر پرابلم کھڑی نہیں ہوگی۔ اور بائبل کے اندر تو باقاعدہ بیوی کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ جسے میں نے بیوی دی اس کو میں نے تحفہ دیا۔ اور میں اچھے کہتا ہوں ہمیں کوئی تحفہ دے نا، یہی اگر بائبل تحفے کی صورت میں لکھتی ہوتی نا تو کیا میں نے ایسے کھولنا تھا اس تحفے؟ بڑے پیار سے اس کو میں نے اس کی ٹیپیں اتار دی تھی، بڑے پیار کے ساتھ اسے کھول کے اور بڑے پیار کے ساتھ، اور پھر مجھے اس کی بڑی جو ہے وہ اس کی آنر بھی ہونی تھی، اس بندے کا میں نے شکر گزار بھی ہونا تھا جس نے مجھے یہ تحفہ دیا۔ اور بیوی تحفہ کس کی طرف سے ملتی ہے؟ خدا کی طرف سے۔ تو ہمیں تو ہر وقت جو ہے اس کا شکر گزار رہنا ہے بیوی کے لیے، ایک بڑے تحفے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس تحفے کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی نئے عہد نامہ میں پالوس رسول نے بھی اور پترس نے بات کی ہے کہ اپنی بیوی کو ایسے رکھنا ہے جیسے وہ تمہارا بدن ہے۔ اگر تمہارے بدن کو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے منہ سے سی نکلتی ہے، اسی طرح سے اگر بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ اس کے بچوں پر اس کے ہسبینڈ پر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے بیوی کے لیے بھی باقاعدہ جو ہے وہ سکھایا گیا کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ اب تابع کا مطلب تو مشکل نہیں ہے، تابع کا مطلب ہوتا ہے کہ تیسرا چوتھا جتنی مرضی باتیں کرتا رہے، سب سے پہلے اپنے شوہر سے پوچھو کہ میں کیا کروں۔ اور یہ گواہی ہے 10-12 سال ہونے والے شادی کو کہ آتے ہیں مشورے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا بھی کوئی مشورے دیتے ہیں سنو سب کی کرو مت کی۔ اور سب کی سننے کے بعد آخر میں انہوں نے کہنا تھا پادری صاحب کیا کریں، مطلب مشورہ کس سے لینا ہے، اسے تابعداری کہتے ہیں کہ سمپلی کوئی بھی مشورہ دیتا ہے آپ اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کرو، اور پھر جو شوہر کہے وہ آپ کرو، اسے کہتے ہیں بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے۔ اب یہ ہے میاں بیوی کے حوالے سے۔ اب اگر بات کریں اسی میاں بیوی کی تو میاں کے بھی والدین ہیں اور بیوی کے بھی والدین رہتے ہیں۔ اور ہماری مشرقی ایک روایت ہے کہ جب عورت جو ہے، لڑکی جو ہے گھر چھوڑ کے اگلے گھر آتی ہے تو بزرگ کہتے ہیں آج سے یہ گھر تمہارا گھر ہے، یہ لوگ، یہ ماں باپ بہن بھائی، اب تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے۔ تو پھر اگر اتنا ہی حق ہوتا ہے تو پھر اسی میاں بیوی کا فرض بنتا ہے کہ پھر اپنے والدین کی عزت کرے، آنر کرے، اور ان کی تمام تر ضرورتوں کو بھی پورا کرے، ان کا خیال رکھے۔ اور یہ بھی اگر آپ جو ہے وہ پولس رسول کے خطوط کو پڑھیں گے تو وہاں پر صاف اور واضح طور پر لکھا گیا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے تابع رہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہماری گھروں کے اندر جو ہے وہ کوئی تیسرا آ کر گھس کر ہمارے گھر کے ساری برکت کو جو ہے وہ خراب نہ کرے، پہنچانی نہیں ہے، بلکہ سارے معاملات خود
سالو کرنے ہیں، اور اگر خود سے سالو نہیں ہوتے تو پھر مددگار ہے، اس مددگار کے حضور میں رکھیں، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔